اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہزیب سہیل، اور آج ہم رمضان کی تیسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کا اختتام کیا تھا زکوٰۃ کے اوپر کہ زکوٰۃ اور رمضان کا بہت زیادہ آپس میں کنیکشن ہے۔ یہ کنیکشن ویسے تو سمجھ لیں کہ ہر سال چونکہ مسلمانوں پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اس کا زیادہ کنیکشن خود ویسے اگر دیکھیں تو مسلمان رمضان میں اس لیے دیتے ہیں زکوٰۃ کیونکہ رمضان میں پچھلی حدیثوں میں اور پچھلے ویڈیوز میں ہم نے بات کی کہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنا اس کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے۔ چونکہ زکوٰۃ اب بھی فرض میں آتی ہے، اور جب مسلمان رمضان میں زکوٰۃ فرض ادا کرتے ہیں تو ان کو 70 فرائض، یعنی کہ اگر کوئی 1 روپے زکوٰۃ کا دیتا ہے تو اسے 70 روپے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ایک تو یہ زکوٰۃ اور ہم نے لازمی طور پر اس مہینے میں دینی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم زکوٰۃ کی بارے میں کچھ حدیث پاک کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات فرمائی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ جہاں نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اور زکوٰۃ ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی اہمیت کی حامل ہے اور زکوٰۃ دینا کتنا بڑا فرض ہے۔ یہ اسلام کا چوتھا بڑا رکن، اسلام کا چوتھا بڑا ستون اور اسلام کی چوتھی بڑی عبادت میں سمجھا جاتا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس کو دے کر انسان اپنے نفس کو اور اپنے مال کو پاک کرتا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جو 3 کام کر لے گا وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا، ایمان کی حلاوت کو چکھ لے گا۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو ساری عبادت کا مانے کہ ہم نے ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنی ہیں۔ دوسری یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا رب اور کسی کو کیا کہتے ہیں اپنا عبادت گزار نہ سمجھے۔ اور تیسرا یہ کہ جو زکوٰۃ وہ ادا کرے اس کا نفس اس پر آمادہ ہو اور اس کا نفس اس پر خوش ہو۔ تو زکوٰۃ ہر اس مسلمان کے اوپر فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی اور اسی کے برابر اگر پیسے جمع ہو یا پھر وہ مال تجارت جو بیچنے کی غرض سے ہو تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ میں آپ کی ایک سب سے بڑی تو کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں، جو عام طور پہ مسلمانوں کو سب سے بڑی جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ ہوگا اسی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، یہ بات تو درست ہے، اس میں کوئی بات وہ دو رائے نہیں ہے کہ جس کے پاس، لیکن دوسری چیز اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے 52.5 تولہ چاندی۔ اب اگر آپ کبھی کیلکولیشن کریں، آپ نے کبھی یہ دیکھا ہو کہ 7.5 تولے کی جو قیمت بنتی ہے وہ کوئی 5.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے، 5.5 لاکھ کی، جبکہ آپ کے جو 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ 45,000 یا 50,000 کے قریب بنتی ہے۔ تو اب اگر انسان سوچے کہ میرے اوپر زکوٰۃ 5.5 لاکھ ہونے پر فرض ہوگی یا پھر میرے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ 50,000 یا 45,000 ہونے پر فرض ہوگی، تو اس میں دیکھیں یہ چیز آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس کے پاس ساری ملکیت جو ہے نا وہ سونے کی فارم میں ہے، یعنی کہ اس کے پاس جتنی ملکیت ہے وہ سونے کی فارم میں ہے، تو وہ تو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر 7.5 تولے والا نصاب ہی لگے گا، مطلب کہ اس کے پاس اور کوئی پیسے نہ ہو، اور اگر پیسے ہوں تو ان کے اوپر سال نہ گزرا ہو، تو ایسی صورت میں تو 7.5 تولے والا نصاب ہی لگے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور بھی ایسی اشیاء ہیں جو ضرورت سے بڑھ کر ہیں، تو اس کے اوپر جو نصاب لگے گا وہ 52.5 تولے والا نصاب لگے گا، جو کہ 45,000 اور 50,000 کے برابر بنتا ہے۔ تو اب اگر زیادہ تر میجورٹی میں دیکھا جائے تو لوگوں کے پاس اپنی جتنی سیونگز ہیں وہ سونے کی فارم میں نہیں ہیں، وہ دوسری چیزوں میں بھی آتی ہیں، تو اس سلسلے میں ان کے اوپر 52.5 تولے والا نصاب جو کہ 45,000 یا 50,000 کے برابر بنتا ہے، تو اگر ہم دیکھیں 45,000 پہ کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ 1,200 روپے، 1,200 روپے یا پھر اسی کے قریب بنے گی۔
تو اگر کسی کے پاس 40,000 روپے موجود ہوں اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہو تو اس کے اوپر 1,200 روپے زکوٰۃ بنے گی. یا پھر اگر اور آگے دیکھتے جائیں، اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو اس کے اوپر 2.5%، 2.5% جو ہے وہ 2,500 روپے زکوٰۃ بنے گی. جس کے پاس 4,00,000 ہوگا تو 4,00,000 کو آپ کر لیں تو کتنا 5,000 اور 10,000 روپے اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گا، جس کے پاس 4,00,000 روپے جمع ہوں گی. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اور یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ضرور دیں. زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر بہت بڑی وعید ہے. زکوٰۃ ویسے وعید سنا دیتے ہیں آپ کو. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن وہ مال اس کو سانپ کی شکل میں اس کے پاس آئے گا اور اس کے گلے میں اس کو توک کی طرح باندھ دیا جائے گا، اور وہ پھر انسان کو کاٹے گا، ڈسے گا. اور اس سانپ کے بارے میں بتایا کہ وہ سانپ گنجا ہوگا. گنجا وہ سانپ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنا زہر ہوگا کہ اس کا زہر کی وجہ سے اس سانپ کی ساری جلد اتر چکی ہوگی، یعنی کہ اس کے سارے بال اور ساری جلد اتر چکی ہوگی. تو وہ گنجا ہوگا اور وہ انسان کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تمہارا مال جو تم اسے جمع کیا کرتے تھے، اب اپنے مال کا مزہ چکھو. تو زکوٰۃ دینا، اب آپ نے ایک کام اس روزوں میں یہ کرنا ہے. ابھی تک جس نے کر لیا وہ بہت اچھی بات، جس نے نہیں کیا تو کوئی بری بات نہیں. آپ نے ایک کاغذ لینا ہے، ایک رجسٹر لینا ہے اور اپنی ساری سیونگز کے بارے میں آپ نے لکھنا شروع کر دینا ہے کہ ہمارے پاس اتنا سونا اور اتنا کیا کہتے ہیں ہمارے کپڑے کے اوپر بھی زکوٰۃ لگے گی. وہ کس طریقے سے کہ اگر 2 یا 3 سے زیادہ اگر کپڑے ہوں تو وہ ضرورت سے زیادہ آتی ہیں. تو آپ نے کپڑوں کا بھی حساب لگانا ہے کہ آپ کے پاس کتنے ایکسٹرا جوڑے ہیں. عورتوں کے تو کچھ جوڑے کچھ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں تو ان کا حساب کچھ اور ہوگا. اور اسی طریقے سے ضرورت سے زیادہ جتنی آپ کے پاس چیزیں ہوں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لگے گی. تو آپ نے ایک رجسٹر لینا ہے، اپنے سارے پیسے، سونا اور ساری چیزیں لکھنی ہیں اور دیکھنا ہے اس کو پھر 2.5% سے ملٹیپلائی کر کے دیکھنا ہے کہ کتنے پیسے بنتے ہیں. اور اگر کسی کو کرنے میں مشکل ہے تو وہ علماء سے تعلق رکھے، مسجدوں کے امام کے پاس، کسی مفتی کے پاس جا کر اپنا مسئلہ پوچھے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، پلاٹ ہے یا یہ چیزیں ہیں تو میں اس پہ زکوٰۃ کس طریقے سے دوں. تو وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.